نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ رب کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبق ملاحظہ کریں گے سورہ بقرہ شریفہ کی 102 نمبر آیا شریفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو کانوا یعلمون۔ ولو انہم آمنوا، اگر وہ لوگ یہودی عیسائی ایمان لے آتے، سیدھی راہ پہ آ جاتے، رسول رحمت کے دامن کرم میں پناہ لے لیتے، واتقوا اور تقوی اختیار کر لیتے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتے، اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں جاگزیں ہو جاتا، لمثوبۃ من عند اللہ، تو ضرور بے ضرور ثواب پاتے اپنے رب کے حضور۔ خیر، کتنا ثواب، بہت ہی بہترین ثواب پاتے، لو کانوا یعلمون، کہ کہیں ان کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ رب العزت جل وعلا کو راضی کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر رسول رحمت کے دامن کرم سے وابستہ ہو جانا کتنی بڑی نیکی ہے، کتنے بڑے اجر کا باعث ہے۔ جانتے ہیں وہ جس طرح بہت مرتبہ پہلے سن چکے ہیں، ان کے علم میں ہے، مگر چونکہ اس چیز کا انہیں فوری طور پر کوئی فائدہ، نفع یا نقصان محسوس نہیں ہو رہا، اس لیے ایمان لانے سے گریز کر رہے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں آج ہماری مسلمانوں کی یہ حالت ہے، بھلا بکثرت لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ ان کے علم میں ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا گناہ گار ہے، اور اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہے تو ایک نماز کی سزا اتنی زیادہ ہے کہ جو ایک انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے، صرف ایک نماز کی سزا۔ معاذ اللہ تعالیٰ ایک روایت میں 80 حقبے ہیں، اور یہ 80 حقبے کروڑوں نہیں اربوں سال بن جاتے ہیں، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، ایک نماز کی اگر سزا بھی ملے۔ پتہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، پتہ ہے کہ بددیانتی نہیں کرنی چاہیے، پتہ ہے کہ رشوت نہیں لینی چاہیے، سود نہیں لینا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، ان سارے گناہوں کے بارے میں ہم علم رکھتے ہیں، پھر بھی ہم ان کو گناہوں کو کیوں اپنا رہے ہیں، نیکی کیوں نہیں اپنا رہے کہ ہمیں فوری طور پر کرنٹ وہ چیز کا ہمیں صلہ یا معاذ اللہ تعالیٰ سزا یا عذاب نہیں مل رہا ہے، چونکہ اس کا وعدہ قیامت پر ہے، اس لیے ہم غافل ہو چکے ہیں۔ یہودیوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ان کو ایمان لے آتے، حضور سید عالم کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتے، تقوی اختیار کر لیتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو ان کے لیے ان کے رب کے حضور بہت زیادہ ثواب تھا۔ میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر، پھر ان کو دگنا ثواب ملنا تھا، ایک اپنے نبی پر ایمان لانے کا اور ایک میرے کریم آقا رسول رحمت پر ایمان لانے کا، گویا دو نبیوں پر ایمان لانے کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا۔ لو کانوا یعلمون، کہ کہیں ان کو پتہ چلے کہ ان کو اجر کتنا ملے گا اگر وہ ایمان لے آتے۔ اب رب کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، اور عرض کرو کہ انظرنا، نگاہ کرم فرمائیے، واسمعوا، اور غور سے سن لو، وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے، علیم المناک، دردناک عذاب ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رب الجلال کے محبوب تاجدار ارب و جم، شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ارشادات عالیہ سے صحابہ کو نوازا کرتے تھے۔ صحابہ کرام بارگاہ رسالت باب میں حاضر ہوتے، بعض اوقات میرا ذوق عقیدت یہ کہتا ہے کہ حضور کی زیارت کرنے میں اس قدر منہک ہو جاتے ہوں گے، اس قدر انہماک ہوتا ہوگا کہ بعض اوقات پتہ نہیں چلتا ہوگا کہ سرکار نے کیا فرمایا ہے۔ جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیارت میں منہک ہونے والی خواتین کو پتہ نہیں چلا کہ وہ اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلا رہی ہیں، یا پھر جو اپنے ہاتھوں میں پکڑا پھال ہے اس پر چھری چلا رہی ہیں، ان کو پتہ نہیں چل سکا۔ تو حضور کا دیدار کرنے والے اس قدر میرے کریم آقا کے دیوار میں مشغول و مصروف ہو جاتے ہوں گے کہ بعض اوقات پتہ نہیں چلتا ہوگا رحمت عالم نے فرمایا کیا ہے۔ میرے کریم آقا رسول بھی بڑی ہی شستہ، صاف ستھری گفتگو فرماتے تھے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، رسول رحمت کی گفتگو پروئے ہوئے موتیوں کی طرح ہوتی تھی،
جس طرح ایک کے بعد دوسرا موتی برآمد ہوتا ہے۔ رسول مرشد رحمۃ اللہ جب گفتگو فرماتے تو وہ منظر بڑا ہی حسین ہوا کرتا تھا، جس طرح حضرت سیدنا عباس یا ابن عباس سے مروی ہے کہ جب رسول رحمت گفتگو فرماتے تھے تو سامنے کے دانتوں سے نور اچھل کر باہر نکلتا ہوا نظر آیا کرتا تھا۔ تو گویا صحابہ کرام اتنے مشغول و مصروف ہو جاتے ہوں گے میرے کریم آقا کی زیارت مقدسہ میں کہ بعض اوقات پتہ نہیں چلتا ہوگا کہ سرکار نے ارشاد کیا فرمایا ہے۔ پھر وہ دوبارہ اس لطف کو حاصل کرنے کے لیے براہ راست میرے نبی سے بات سننے کے لیے عرض کر دیتے تھے، یا رسول اللہ راعینا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام راعینا، ہماری رعایت فرما دیجیے۔ آپ جانتے ہیں کہ رعایت کا معنی ہوتا ہے نرمی کرنا، کسی کے ساتھ بلائی کا سلوک کرنا۔ مراد کیا تھی کہ یا رسول اللہ جو ارشاد آپ نے ابھی ابھی فرمایا ہے آپ اس کو دوبارہ دہرا دیجئے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا اپنی شان کریمی سے کام لیتے صلی اللہ تعالیٰ بھی دائماً ابدا، جو جملے ارشاد فرمائے ہوتے دوبارہ پھر کئی دفعہ تین مرتبہ ایک جملہ دہرا دیتے۔ اصل مقصد کیا تھا؟ تبلیغ رسالت، اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچانا ہی نہیں بلکہ سمجھانا بھی۔ سمجھانا نہیں، عملی شکل میں اپنی ذات کو بھی پیش کرنا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، صلاۃ ادا کرو، سمجھایا نماز پڑھنی ہے۔ پڑھنی کس طرح ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، میری جانب دیکھو میں کس طرح نماز پڑھتا ہوں، تم اسی طرح پڑھ لینا۔ وہ عمل بھی کر کے دکھایا، یعنی اس کی ایک شکل بنا کے بھی دکھائی کہ نماز اس طرح ادا کرنی ہے علی ھذا القیاس۔ میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمۃ ان کو سمجھا دیتے۔ یہودیوں کی زبان میں یہ گالی تھی عین کے بعد یا لے آئیں، راعینا کی بجائے رعینا کہہ دیں۔ الراعی چرواہے کو بھی کہتے ہیں، اور رعونت کا معنی حماقت، بے وقوفی بھی ہوتا ہے۔ اور بعد نے یہ بھی لکھا کہ ان کے ہاں اس کا معنی تھا کہ سنا تم نہ سنے جاؤ، یعنی معاذ اللہ تعالیٰ ہم تو سنتے ہیں البتہ تم بہرے ہو جاؤ۔ ایک بات سے بد دعا یہ جملہ تھا۔ یہودیوں کے ہاتھ یہ بات معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ آ گئی، انہوں نے گستاخی میرے کریم آقا کی اس انداز سے کرنا شروع کر دی کہ جب وہ کبھی آپس میں بیٹھتے تو حضور کے لفظ رعینا استعمال کرتے، معاذ اللہ تعالیٰ اپنی زبانوں کو بگاڑ کر رعینا عین کے بعد یا بھی لے آتے، وہ گستاخی کرتے۔ اس کا معنی یا تو بنتا ہمارا چرواہا، الراعی چرواہا۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حضور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کی کائنات جل وعلا آپ کو حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ وہاں آپ تازہ دودھ لینا چاہیں تو مختلف کمپنیوں کے، جن میں ایک المرائی بھی ہے، یعنی المرائی سے مراد چرواہے، یعنی جنہوں نے بھیڑ بکریاں پال رکھی ہیں، اس طرح کئی دوسری کمپنیوں کا بھی۔ تو میں نے لفظ رائی کا معنی بتانے کے لیے المرائی کا نام لیا کہ رائی کا معنی ہوتا ہے چرانے والا۔ رعایا عام طور پر ان کو کہا جاتا ہے جو عوام الناس ہوتے ہیں۔ رائن کہا جاتا ہے بادشاہ وقت کو، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سارے کے سارے رائی ہو، چرواہے ہو، اور تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی ذمہ دار چرواہا ہوتا ہے۔ تو رائی بمانی چرواہا، تو انہوں نے حضور کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دی کہ ہوا رعینا، وہ ہمارا چرواہا ہے۔ ایک دن کا ذکر ہے بعض روایتوں میں سیدنا معاذ بن جبل اور بعض روایتوں میں سیدنا فاروق اعظم، عین ممکن ہے یہ دونوں بزرگ ہی یہودیوں کی گڑی کی جانب، ان کی بستی کی جانب تشریف لے گئے، ان کے مدرسہ میں تشریف لے گئے، تو وہ مذاق کے انداز میں میرے کریم آقا کی شان میں یہ بکواس بک رہے تھے۔ یہ صحابی فاروق اعظم جسے یہ معاذ بن جبل یا دونوں ان کی گستاخی کو سمجھ گئے، غصہ میں آ گئے، فرمانے کہ اللہ کی قسم اب جو تم نے یہ جملہ کہا تو گردن ہم اڑا دیں گے تمہاری۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم پر تو بڑے بگڑتے ہو، لیکن جب تمہارے نبی کے سامنے تمہارے ساتھی یہ جملہ کہتے ہیں تب تمہیں پتہ کیوں نہیں چلتا؟ صحابہ کرام اس نیت سے تو نہیں کہتے تھے۔ میں تسلیم کرتا ہوں ممکن ہے کہ سارے صحابی اتنے زیادہ پڑھے لکھے تو نہیں تھے، بس بالکل سادہ تھے، وہ رائین بھی کہہ دیتے ہوں گے، ممکن ہے کہہ دیتے ہوں گے، مگر ان کی نیت تو گستاخی کی نہیں تھی، ان کی نیت تو یہ تھی کہ ہمیں دوبارہ ارشاد فرما دیجیے۔ اس بنا پہ میرے کریم آقا ارشاد فرما رہے تھے، جو کہ عربی کی فصاحت و بلاغت اس قدر بلندی پر ہے کہ معمولی سے الفاظ کی تغیر سے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں نا کہ قلم والا کاف اور کتاب والا کاف
ان کی وجہ سے معنی میں بہت زیادہ تبدیلی آ جاتی ہے، میں قبل ازیں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں۔ سا سین وغیرہ اسم، سا کے ساتھ گناہ جرم، سین کے ساتھ نام۔ مسموکہ پوچھیں گے سا کے ساتھ، معنی بنے گا تیرا جرم کیا ہے۔ مسموکہ سین کے ساتھ پوچھیں گے، معنی بنے گا کہ تیرا نام کیا ہے۔ یعنی معنی میں بڑی تبدیلی آ جاتی ہے۔ انہوں نے گستاخی کی نیت سے کہا تھا، صحابہ کسی اور نیت کے ساتھ کہتے تھے۔ یہ دونوں صحابہ سیدنا فاروق اعظم یا سیدنا معاذ بن جبل، ایک یا دونوں بارگاہ ساتھ باب میں حاضر ہوئے یہ نیت لے کر کہ ہم بارگاہ اقدس میں عرض کریں گے، یا رسول اللہ آئندہ صحابہ کرام کو رائنا کہنا منع فرما دیجئے، کوئی اس کے بجائے دوسرا جملہ کہہ لیا کریں اگر وہ بات نہ سمجھ سکے تو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں ابھی یہ بارگاہ ساتھ باب میں حاضر ہوئے تھے، اپنا مدعا اپنی گزارش بارگاہ بے پناہ میں عرض نہ کی تھی کہ رب کائنات جبریل کو یہ آیا بارکہ دے کے بھیج دیا، اے جبریل جاؤ جا کے عرض کر دو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، لا تقولوا رائنا، خبردار آئندہ رائنا کہنا ہی بند کر دو، آئندہ تم رائنا کہو گے نہیں، بلکہ کیا ہوگا وقولوا انظرنا، بلکہ یوں عرض کیا کرو یا رسول اللہ انظرنا، ہم پر نگاہ کرم فرمائیے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، بارگاہ ساتھ ماب کا ادب خود خالق کے کائنات سکھا رہا ہے۔ میرے محبوب کے دربار مقدس میں ایسا جملہ نہ کہنا جو زمانی ہو۔ زمانی کا معنی بنتا ہے دو معنوں والا۔ زمانی جملہ کہنا بارگاہ ساتھ ماب میں حرام ہے کہ جس کا کوئی معنی غلط بھی نکلتا ہو، تاکہ کسی بدبخت کو گستاخی کا موقع نہ ملے۔ پھر دوسری ایک بات یہ بھی دیکھیے، الراعی کہتے ہیں چرواہے کو۔ میرے کریم آقا نے بکریاں چرائی ہیں، یقیناً چلائی ہیں، بکثرت حدیث سے بارکہ سے ثابت ہے حضور نے بکریاں چرائی ہیں۔ میرے کریم آقا صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے جنگل بیابان سے، گرمی کا موسم تھا، پیلو یہ جس کی مسواک بھی آپ کرتے ہیں، جس کی جڑ کی مسواک بازار میں ملتی ہے، پیلو کے درخت کے پھل گرے ہوئے تھے زمین پر۔ صحابہ کرام نے ان کو چننا شروع کر دیا۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا جو سیاہ رنگ کے ہیں نا، کالے کالے، جو سیاہ کالے ہیں نا وہ چنو، جو سیاہ نہیں ہیں جامنی ہیں وہ نہ چنو، جامنی کھٹے ہوتے ہیں، جو سیاہ یہ میٹھے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے چننے بند کر دیے اور تعجب کے ساتھ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ کہ یہ میٹھے کون سے ہوتے ہیں اور کھٹے کون سے ہوتے ہیں؟ اس بات کا علم تو چرواہوں کو ہوتا ہے جو جنگلوں میں گھومتے رہتے ہیں، تو آپ نے بتا رہے ہمیں؟ میرے کریم مسکرا دیے، فرمانے لگے بکریاں ہم نے بھی چرائی ہیں، بلکہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں، یہ چیز ایک حقیقت ہے۔ حضرت ابراہیم بھی بکریوں کے چرواہے تھے، ان کے بیٹے حضرت اسحاق بھی بکریوں کے چرواہے تھے، حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل بھی بکریوں کے چرواہے تھے، حضرت یعقوب بھی بکریوں کے چرواہے تھے، آپ کے بیٹے بکریوں کے چرواہے تھے جو سیدنا یوسف کو ساتھ دے کے گئے تھے، اور بکری کے بچے کو ذبح کر کے آپ کا کرتا خون آلود کر دیا تھا۔ بکریاں چرانا نبیوں کی سنت ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ تقریباً 12 سال تک شعیب کی بکریاں چراتے رہے تھے۔ بکریاں چرانا عیب نہیں ہے، لیکن جب ان بدبختوں نے میرے نبی کی جانب اس لفظ کی نسبت کی اور عیب مراد لیا تو کہنا حرام ہو گیا۔ میری بات کو آپ سمجھیے گا، پتہ یہ چلا کہ بات سچی ہو، کیا بولا میں نے کہا؟ بات سچی ہو لیکن مقصد عظمت میں کم کرنا ہو، کمی کرنا ہو، عزت کم کرنا ہو، تو میرے نبی کی شان میں یہ جملہ کہنا گستاخی ہے، کفر کی حد تک گستاخی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی قدر کیا ہے؟ وَقُولُوا انظُرْنَا، اور عرض کرو کہ ہماری طرف نگاہ کرم فرمائیے، وَاسْمَعُوا، اور پہلے ہی غور سے سنو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، گویا آئندہ جو یوں کہے گا اس کو کافر قرار دے کے میں عذاب علیم کے حوالے کر دوں گا۔ انکار کرنے والے کافر اور عذاب علیم کے حقدار ہیں۔ پتہ چلا کہ اب حضور کو اس انداز سے چرواہا کہنا کیا ہوگا؟ کفر ہوگا۔ حالانکہ حضور نے بکریاں چرائیں کہ نہیں، پھر چرواہا کہنا کفر کیوں ہو گیا؟ بات تو سچی ہے نا،
جب عزت کم کرنے کے لیے کہیں گے چرواہا تو کافر ہو جائیں گے۔ اگر عزت کم کرنا مقصود نہ ہو، مسئلہ بتانا مقصود ہو کہ بکریاں چرانا نبیوں کی سنت ہے، ہمارے نبی نے بکریاں چرائیں تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح سمجھیے میرے نبی انسان ہیں، کیا ہے بنا؟ اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ حضور کے انسان ہونے کا انکار کرنا کفر ہے۔ حضور کے باپ کا نام آپ جانتے ہیں سیدنا عبداللہ، ماں کا نام جانتے ہیں سیدہ آمنہ، دادا محترم کا نام جانتے ہیں، نانی محترمہ کا نام جانتے ہیں، نانا جی کا نام جانتے ہیں، وہب نانا جی کا نام ہے۔ حضور کے شجرہ سے واقف ہیں، سادات کرم حضور کی اولاد ہیں، حضور بشر ہیں، لیکن توہین کی نیت سے اپنے جیسا بشر کہنا کفر ہوگا۔ بات آپ سمجھ گئے نا؟ توہین کی نیت سے۔ اور دوسری ایک بات اور سمجھ لیجئے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا ذو معنی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دو معنی والا، جس کا کوئی معنی اچھا بھی ہو کوئی معنی برا بھی ہو۔ ایسا لفظ حضور کی شان میں بولنا کیا ہے بنا؟ کفر ہے۔ حضور کی شان میں ایسا لفظ بولنا کفر ہے، تاکہ کوئی غلط معنی مراد نہ لے لے۔ اب دیکھیں لفظ میاں ہے، اور یہ عموماً بیوی کے مد مقابل ہے، زوج اور زوجہ۔ زوج کو میاں کہتے ہیں، زوجہ کو بیوی کہتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ بھی ہمارے ہاں رائج ہے کہ نہیں میاں بیوی؟ ہے نا؟ پھر میاں عام طور پر کسی بڑے آدمی کو بھی کہہ دیتے ہیں، مولوی صاحب کے لیے بھی گاؤں میں میاں کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، ملوں والے بھی میاں کہلواتے ہیں، اور کئی لوگ میاں خود کو کہلواتے ہیں۔ تو میاں خاوند کے لیے بھی کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے لفظ میاں کہنا پھر کیسا ہوگا؟ یعنی اللہ میاں کہنا، میاں کا معنی کیا؟ خاوند، جس کی بیوی ہو۔ کافر یہی تو کہتے تھے کہ اللہ خاوند ہے، اور جنی اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے۔ فرشتے بیٹیاں پیدا ہوئیں، معاذ اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ تعالیٰ۔ عیسائی بھی کیا کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ تعالیٰ باپ، حضرت مریم کو بیوی، حضرت عیسیٰ کو بیٹی کہتے ہیں۔ پھر یہ جملہ کہنا کیسا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کو میاں نہ کہیے، اللہ تعالیٰ کہیے، اللہ میاں جو جملہ کہہ دیتے ہیں گناہ گار ہیں، نہیں کہنا چاہیے۔ اگر حضور کی شان میں زمانی لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا تو اللہ کی شان تو بہت بلند و بالا ہے۔ حضور تو مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، حضور کو عزت تو اللہ نے دی ہے۔ اس لیے جو اگر حضور کی شان میں ایسا جملہ کہنا کہ جس کا کوئی معنی غلط ہو سکتا ہو، ناجائز، حرام اور کفر کی حد تک حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسا جملہ کہنا بدرجہ اولا حرام ہوگا۔ اس لیے آپ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو میاں کہے اسے ٹوک دیں کہ اللہ کو میاں نہ کہو، میاں تو کی بیوی ہوتی ہے، اگر تم اللہ کو میاں کہے تو بتاؤ پھر اللہ کی بیوی کون ہے؟ یہ تو کفر ہو جائے گا۔ اللہ کو تعالی عز و جل کہیں، لفظ میاں نہ کہیں۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔